السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, کئی سارے اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں, خاص کر غزہ کے تعلق سے اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی بھی کئی اہم اور خاص خبریں ہیں. تو ناظرین, تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ. آپریشن سندور کی کامیابی کے بعد حکومت ہند نے سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کو پٹخنی دینے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی سرزمین سے ہندوستان میں ہونے والی دہشت گردی سے عالمی برادری کو آگاہ کرنے اور اسلام آباد کو بے نقاب کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے 7 کل جماعتی وفد دنیا بھر میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق سبھی پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل 7 وفود تشکیل دیے گئے ہیں, جن میں سے ایک ٹیم کی قیادت تجربہ کار کانگریس رکن پارلیمنٹ اور خارجی امور کے ماہر ڈاکٹر ششی تھرور کے سپرد کی گئی ہے. ششی تھرور, جو کہ اقوام متحدہ میں اعلیٰ عہدے پر خدمات انجام دے چکے ہیں, بین الاقوامی سفارت میں ہندوستان کی طرف سے ایک مضبوط آواز تصور کیے جاتے ہیں. وزارت برائے امور خارجہ کے تعاون سے وفود کی روانگی کا سلسلہ آئندہ ہفتے سے شروع ہونے کی توقع ہے. یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستانی حکومت کشمیر اور سرحد پار سے دہشت گردی جیسے سیکیورٹی کے حساس معاملے پر قومی موقف کو فروغ دینے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کے کثیر الجماعتی وفد کو استعمال کر رہی ہے. وہیں اسد الدین اویسی, منیش تیواری, سلمان خورشید اور امر سنگھ کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے. آپریشن سندور کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کے سر باندھنے کی کوشش میں بی جے پی کے لیڈر یکے بعد دیگرے ایسے بیان دے رہے ہیں جو فوج کی توہین کے مترادف ہیں. پہلے مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ نے آپریشن سندور کی قیادت کرنے والی کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کے بہن قرار دیا تھا. اب ریاست کے ہی نائب وزیر اعلیٰ جگدیش دیوڑا نے ہندوستانی فوج کے تعلق سے متنازع تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم مودی کے آگے جھکی ہوئی ہے, یعنی کہ فوج جو ہے وہ وزیر اعظم کے آگے جھکی ہوئی ہے. کانگریس نے اس بیان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کو اپنے دونوں ہی لیڈران کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور انہیں فوری طور پر برطرف کرنا چاہیے. کانگریس قیادت نے دیوڑا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ریاست بھر میں ان کے پتلے جلانے کی بھی وکالت کی. کانگریس کی مدھیہ پردیش اکائی کے صدر جیتو پٹواری نے سوال کیا کہ دونوں وزراء کے معاملے پر بی جے پی خاموش کیوں ہے, اور کیا بی جے پی کے اعلیٰ قیادت نے فوج کی توہین کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر آپریشن سندور کا سیاسی فائدہ اٹھانے سے متعلق سنگین الزام عائد کیا ہے. کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے اس بارے میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے 25 مئی کو صرف این ڈی اے حکمراں ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کی میٹنگ طلب کی تاکہ آپریشن سندور سے سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے. یہ بیان انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم پر سنگین الزام عائد کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہونے والی دہشت گردی پر ہندوستان کا رخ واضح کرنے کے لیے سبھی پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ بیرون ممالک جائیں. یہ بیان دینے کے بعد وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سیاسی پیش قدمی کی سخت ضرورت ہے, لیکن یہ دوہرے پیمانے آخر کیوں ہیں. جے رام رمیش نے کانگریس کے ذریعے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیے جانے کی گزارش کا بھی ایک بار پھر تذکرہ کیا. کانگریس کے نیتا ایکتا اور ایک جٹتا کی مانگ کر رہے ہیں, دوسری طرف بی جے پی آپریشن سندور کی راجنیتیکرن کر رہی ہے. پر اس کے باوجود سرووپری راشٹری ہت سرووپری ہے. جو ابھی سننے میں آیا ہے کہ ایک پرتیندھی منڈل الگ الگ دیشوں میں بھیجا جائے گا, بہودلیہ پرتیندھی منڈل سانسدوں کا. اس میں ضرور کانگریس پارٹی اپنی جو سانسد ہیں اس کو نیوت کریں گے. ہم راشٹری ہت پر ہم نرنے لیتے ہیں. راشٹری ہت سرووپری ہے, سرکشا سرووپری ہے. حالانکہ سروودلیہ بیٹھک کی مانگ پردھان منتری نے نہیں سویکاری, وشیش سطر کی مانگ نہیں سویکاری. کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کا روز بدنام ہو رہا ہے, آپریشن سندور کا راجنیتیکرن ہو رہا ہے. اس کے باوجود سرکار کی اور سے اگر کوئی انویٹیشن آتا ہے, کوئی مانگ آتی ہے کہ ایک بہودلیہ پرتیندھی منڈل میں کانگریس پارٹی بھی شامل ہو, ہم ضرور شامل ہوں گے اور جو کچھ ہمیں کرنا ہے ہم کریں گے. راشٹریہ ہت سرووپری ہے. بی جے پی کی حکمرانی والی ریاست اتراکھنڈ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کی نئی لہر نے شدت اختیار کر لی ہے. اب بازار
مذہبی منافرت کا نیا مرکز بن چکے ہیں، جہاں مسلم دکانداروں کو ان کی مذہبی شناخت کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بعض دکاندار خوف کے مارے دکانوں کے بورڈ ہٹا رہے ہیں یا دکانیں بند کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بی جے پی یووا مورچہ کے وزیر وپن پانڈے خود بازاروں کا دورہ کر کے دکانداروں کے مذہبی شناخت معلوم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہندو مسلم معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں جاننا ہے کہ دکاندار کس مذہب سے ہے، تاکہ ہم بھگوان کو پیش کی جانے والے اشیاء کی پاکیزگی جان سکیں۔ گرچہ انتظامیہ کی جانب سے اس مہم کے حوالے سے کوئی سرکاری حکم نامہ جاری نہیں ہوا ہے، لیکن حالات سے واضح ہے کہ ماحول میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ مسلم تاجروں کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد نفرت انگیز مہم مزید شدت اختیار کر گئی۔ کچھ ہندو تنظیمیں دکانوں کے QR کوڈ کو اسکین کر کے مالکان کی مذہبی شناخت معلوم کر رہی ہیں اور پھر ان پر دکان کا نام بدلنے اور مسلم شناخت ظاہر کرنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت براہ راست اس مہم میں شامل نہ سہی، لیکن اس کی خاموشی اور بعض تنظیموں کی پشت پناہی نے مسلم مخالف مہم کو تقویت ضرور دی ہے۔ اسرائیل نے 16 مئی کو یمن کے حوثیوں کے زیر کنٹرول بندرگاہوں پر شدید فضائی حملے کیے ہیں، جس سے انہیں بھاری نقصان پہنچنے کی خبر ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اگر حوثی تنظیم ہمارے ملک پر میزائل حملے جاری رکھتی ہے تو انہیں اور ان کے رہنماؤں کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ صہیونی وزیر دفاع نے حوثی سربراہ عبد الملک حوثی کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیل کا یہ حملہ حوثی گروپ کے ذریعے حال ہی میں میزائل حملہ کرنے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ حوثیوں کے المسیرہ ٹی وی نے بتایا کہ جمعے کو اسرائیل نے یمن کے حدیدہ اور سلیف بندرگاہ پر حملہ کیا۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے حوثی اسرائیل پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کے خلیجی ممالک کے دورے کے بعد ایک امید کی جا رہی تھی کہ غزہ میں قتل عام کا سلسلہ رک جائے گا اور اہل غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے کوئی راستہ یہ عرب ممالک تلاش کر لیں گے، لیکن خوشامد کی پالیسی اور امریکہ کے ساتھ تاریخی معاہدوں کے باوجود غزہ کے لیے کچھ نہیں بدلا ہے، بلکہ غزہ کے بے گھر افراد کے لیے آزمائشیں مزید سخت ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ کے دورے کے بعد صہیونی فوج اور حکومت نے قتل عام کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ایک نئے منصوبے کے تحت غزہ میں زمینی، فضائی اور بحری راستوں سے حملوں اور علاقوں پر قبضے کی ایک نئی مہم شروع ہو چکی ہے، جس کے بعد غزہ میں مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ تازہ حملوں میں مزید 250 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ناکہ بندی کی وجہ سے ہو رہی پریشانیاں اور اموات ہیں وہ الگ ہیں۔ اسرائیلی اخبار ماریو کی رپورٹ کے مطابق جمعے کے روز یعنی کہ کل کے دن ہر 4 منٹ میں غزہ پر ایک اسرائیلی فضائی حملہ ہوا ہے۔ وہیں اپنے خلیجی ممالک کے دورے سے لوٹتے ہوئے ٹرمپ نے ایک مختصر تبصرہ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے وہ جا رہے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ 2 مارچ کو اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد روک دی تھی اور اب 2 ماہ سے زائد عرصے سے وہاں کوئی امداد نہیں پہنچ رہی، جس سے غذائی قلت اور طبی بحران گہراتا جا رہا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے یورپ کے 7 ملکوں کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے غزہ کی تباہ کن انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بھیانک المیہ پر خاموشی ممکن نہیں ہے۔ بیان میں قابض اسرائیلی حکومت سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی ظالمانہ پالیسیوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور غزہ کا مکمل محاصرہ ختم کریں۔ یہ اہم بیان اسپین، ناروے، آئس لینڈ، آئرلینڈ، لگزمبرگ، مالٹا اور سلووینیا کے وزرائے اعظم کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے ان یورپی ممالک کے اس جرأت مندانہ اور انسان دوست موقف کو سراہا ہے۔ اس درمیان ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے 10 لاکھ فلسطینیوں کو لیبیا منتقل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ امریکی میڈیا نے سابق امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے فلسطینیوں کی آباد کاری پر لیبیا کی قیادت سے بات چیت کی ہے۔ بدلے میں 1 دہائی قبل منجمد کیے گئے لیبیا کے اربوں ڈالر بحال کر دیے جائیں گے۔ وہیں اسرائیل فلسطین 2 ریاستی حل پر 17 سے 20 جون UN ہیڈ کوارٹرز میں فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں کانفرنس بھی ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی
خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.